شوہر کے ذمے بیوی کا پہلا حق یہ ہے کہ شوہر جب بھی اپنی بیوی سے بات کرے تو اچھے اخلاق سے بات کرے۔ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ نرم اور میٹھے لہجے میں بات کرے۔ شوہر کے منہ سے نکلا ہوا ایک میٹھا بول بیوی کے سارے دن کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ باہر تو ایک اچھے اخلاق والے انسان ہوں، لوگوں کے سامنے آپ اللہ کے ولی ہوں اور لوگوں کے ساتھ آپ ہمیشہ نرم اور میٹھے لہجے میں بات کرتے ہوں، لیکن آپ جب گھر میں آتے ہوں تو باہر کا غصہ بیوی پر نکالتے ہوں، بیوی کے ساتھ سخت اور تلخ لہجے میں چلا چلا کر بات کرتے ہوں، تو اس طرح آپ کبھی بھی اچھے شوہر ثابت نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ باہر کا غصہ آ کر گھر میں دکھاؤ گے تو آپ کی بیوی کتنے دن صبر کرے گی؟ آپ بات کرتے وقت بیوی کا لحاظ نہیں رکھتے، بیوی کی عزت نہیں کرتے، گالی دیتے ہو، لڑائی جھگڑا کرتے ہو، تو وہ کتنے دن صبر کرے گی؟ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 8 دن۔ جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے شوہر کا تو معمول ہی یہی ہے، رویہ ہی یہی ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے تو سخت اور تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، عزت نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی بیوی کا رویہ بھی آپ کے ساتھ خراب ہو جائے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ سخت اور تلخ لہجے میں بات کرے گی اور بات کرتے وقت آپ کی عزت نہیں کرے گی۔ پھر آپ شکایت کرو گے کہ میری بیوی کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، میرے سامنے زبان درازی کرتی ہے، میری عزت نہیں کرتی، میری پرواہ نہیں کرتی، میرا لحاظ نہیں رکھتی۔ تو بھئی یہی تو آپ نے اپنی بیوی کو سکھایا ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے بات کرنی ہے تو گرم لہجے میں بات کرنی ہے، غصہ دکھانا ہے، تو وہ دکھاتی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ گھر کا ماحول بگڑ جائے گا، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا۔ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق میں بات کرو گے، نرم اور میٹھے لہجے میں بات کرو گے، تو بدلے میں آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ اچھے اخلاق میں بات کرے گی، نرم اور میٹھا لہجہ اپنائے گی، تو اس سے میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ قائم رہے گا، آپ کا گھر جنت بن جائے گا اور کبھی بھی گھر میں لڑائی جھگڑے کی نوبت پیش نہیں آئے گی، بلکہ آپ لوگوں کے لیے اچھی مثال بن جاؤ گے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہو تو ایسا ہو۔ شوہر کے ذمے بیوی کا دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر اکیلے میں بھی بیوی کی عزت کرے اور دوسروں کے سامنے بھی بیوی کی عزت کرے۔ کبھی بھی دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کو ذلیل نہ کرو، دوسروں کے سامنے بیوی کو تھپڑ نہ مارو، دوسروں کے سامنے بیوی کو گالی نہ دو۔ بہت سے مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بھائی بہن کے سامنے اپنی بیوی کو مارتے ہیں، بیوی کو گالی نکالتے ہیں اور بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، اس لیے کہ باہر والے سمجھیں گے کہ میری بیوی میری غلام ہے، میں نے اپنی بیوی کو غلام بنا کے رکھا ہے، وہ تو میرے سامنے بولتی نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی بیوی کے دل سے اتر جاؤ گے، آپ کے لیے اس کے دل میں جو پیار محبت پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ پیار محبت کبھی بھی آپ کی بیوی کے دل میں پیدا نہیں ہوگا، بس وہ مجبور ہو کے آپ کے ساتھ زندگی گزارے گی، دل سے کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گی۔ تو ہمیشہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو عزت دو، اکیلے میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی۔ شوہر کے ذمے بیوی کا تیسرا حق یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو بلا وجہ اس کے ماں باپ سے ملنے سے نہ روکو۔ اگر وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہتی ہے، ماں باپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، تو ایسے ہی اس پر رعب نہ جماؤ، ایسے ہی اس کو منع نہ کرو، ایسے ہی اس کے ماں باپ کو برا بلا نہ کہو، اس کے بہن بھائیوں کو برا بلا نہ کہو۔ اگر آپ اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو برا بلا کہتے رہو گے، اس کو وہاں جانے سے روکو گے، تو بدلے میں کیا ہوگا کہ وہ آپ کے بہن بھائیوں اور آپ کے ماں باپ کی عزت نہیں کرے گی، تو پھر بھی ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا اور ایسے ہی گھر میں اتفاق نہیں ہوگا، گھر میں خوشحالی نہیں ہوگی۔ تو شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ بلا وجہ بیوی کو اس کے ماں باپ سے ملنے سے، اس کے بہن بھائیوں سے ملنے سے نہ روکے۔
شوہر کے ذمے بیوی کا چوتھا حق یہ ہے کہ بیوی کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اس طرح بھی گھر میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے، آپ کے گھر کو سنبھالتی ہے، آپ کے سارے کام کرتی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، تو وقتاً وقتاً بیوی کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ وہ کھانا بناتی ہے تو کبھی کھانے کی بھی تعریف کر دیا کرو۔ وہ ایک عالم دین تھے، تو کوئی بندہ ان کو اپنے گھر میں لے کے گیا، کھانے کی دعوت دی، تو جب اس عالم دین نے کھانا کھا لیا اور شکریہ کر کے واپس جانے لگا، تو جو اس بندے کی گھر والی تھی، اس کی بیوی تھی، وہ جب برتن اٹھانے لگی تو عالم دین نے کہا کہ بہن آپ کا شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے بڑا ہی اچھا کھانا بنایا ہے، میں اس کھانے کی تعریف کرتا ہوں۔ تو اس عورت نے رونا شروع کر دیا۔ عالم دین نے پوچھا کہ بہن آپ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا کہ 20 سال ہو گئے میری شادی کو، تو 3 وقت میں اپنے شوہر کو کھانا بنا کے دیتی ہوں، ان 20 سالوں میں میرے شوہر نے ایک مرتبہ بھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ تو وقتاً وقتاً آپ بیوی کا شکریہ ادا کرتے رہو، اور جو وہ کام کرتی ہے اس پر اس کی تعریف بھی کرتے رہو۔ شوہر کے ذمے بیوی کا 5واں حق یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرتے رہا کرو۔ بیوی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتا رہے۔ جس طرح آج کے نوجوان ہیں، منگنی ہو جاتی ہے، رشتہ ہو جاتا ہے تو بڑے میسج کرتے ہیں پیار محبت کے، آئی لو یو، آئی مس یو، جو بھی ہے۔ تو جب نکاح ہو جاتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، تو پھر اس لڑکے کی بیوی کو یہ شکایت ہوتی ہے، وہ ہمیں میسج کر رہی ہوتی ہے، کمنٹس کر رہی ہوتی ہے کہ پہلے تو اس کا رویہ بڑا اچھا تھا شادی سے، اور یہ بڑے محبت کے میسج کرتا تھا، بڑا مس کرتا تھا، شادی کے بعد یہ شاید مجھ سے تنگ آ گیا، کبھی بھی اس نے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ تو اس لیے کہ اس وقت ایک چیز آپ کو حاصل نہیں تھی، یہ لڑکوں سے پوچھیں، اس وقت حاصل نہیں تھی، اب وہ نعمت حاصل ہو چکی ہے تو اس کی قدر نہیں ہے۔ تو آپ کی لو میرج ہے، ارینج میرج ہے، کوئی بھی میرج ہے، تو بیوی کے لیے خوشی کی بات یہی ہوتی ہے کہ وقتاً وقتاً میرا شوہر مجھ سے محبت کا اظہار کرتا رہے، تو اس سے بھی گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے، گھر جنت جیسا بن جاتا ہے۔ شوہر کے ذمے بیوی کا 6واں حق یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کبھی بھی بیوی کو کھلا نہ چھوڑو۔ وہ پردہ نہیں کرتی تو زبردستی پردہ کرواؤ، اور یہاں پہ غصہ دکھاؤ۔ غصہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ بستر الگ کر لو کہ بھئی پردہ کرو، نماز نہیں پڑھتی تو نماز پڑھو، اور روزہ نہیں رکھتی تو روزہ رکھو۔ تو دین کے معاملے میں بیوی کو کھلا نہ چھوڑنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت تب ہی ایک عورت کرے گی نا کہ جب شوہر اس کو دین کے معاملے میں سکھائے گا، سمجھائے گا۔ شوہر کے ذمے بیوی کا 7واں حق یہ ہے کہ اگر بیوی سے کبھی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، آپ بھی غلطیاں کرتے ہو، تو اگر بیوی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، آپ نے کام پہ جانا ہے تو کپڑے نہیں استری، کام سے تھکے ہوئے آئے ہو تو اس نے کھانا ٹھنڈا دے دیا تو اس کو معاف کرو۔ کبھی بھی بیوی کو گالی نہ دو، بیوی کو تھپڑ نہ مارو، ذلیل نہ کرو، اس سے بھی گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے جو لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ تو نے یہ نہیں کیا، تو نے یہ نہیں کیا، تو اس وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اور جب گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بنتی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو پھر گھر میں غربت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ رزق میں کمی آ گئی۔ شوہر کے ذمے بیوی کا 8واں حق یہ ہے کہ کبھی آپ کو اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو، آپ کو اپنی بیوی پر غصہ آ جائے تو طلاق کی دھمکی نہیں دینی، گھر سے نکالنے کی دھمکی نہیں دینی، اس کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا، جانوروں کی طرح مارنا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت فرمائی ہے جو اپنے بیوی اور بچوں کو ڈرا دھمکا کے رکھتا ہے، جب گھر میں آتا ہے تو اس کے بیوی بچے سہم جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدبخت ہے وہ مرد جس سے اس کی بیوی ڈر کے رہتی ہے، سہم کے رہتی ہے۔ تو غصے کی حالت میں آپ نے قابو پانا ہے۔ گھر میں غصہ آ جائے تو باہر چلے جائیں، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو واپس گھر میں آ جائیں۔ اگر بیوی کو غصہ ہے تو 2 منٹ آپ خاموش ہو جائیں، شوہر کو غصہ ہے تو 2 منٹ بیوی خاموش ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔
شوہر کے ذمے بیوی کا 9واں حق یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کا مذاق نہ اڑاؤ، چاہے کہ وہ جہیز کے معاملے میں ہو کہ لے کے کیا آئی ہو، تیرے باپ نے دیا کیا ہے، یا اس کے رنگ کی وجہ سے کہ اس کا کالا رنگ ہے اس کا مذاق اڑانا، وہ موٹی ہے اس کا مذاق اڑانا، یا اس کا قد لمبا ہے قد چھوٹا ہے ناک لمبا ہے اس کا مذاق اڑانا، تو یہ حقیقت میں اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑانا ہے، تو یہ سخت منع ہے۔ اور شوہر کے ذمے بیوی کا 10واں حق یہ ہے کہ اگر کبھی بیوی کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ ٹھیک نہ ہو تو گھر کے کام خود کر دینا، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا کہ کوئی بات نہیں ہے، آج تمہارے سر میں درد ہے تو چائے میں بنا دیتا ہوں، جوس میں بنا لیتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں میرے ہاتھ بٹاتے تھے اور بعض دفعہ گھر کا کام خود کرتے تھے، تو اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ آپ کی بیوی بھی آپ کی تعریف کرے گی کہ میرے شوہر کو میرا احساس ہے، اور اگر وہ بیمار ہے آپ روب جما رہے ہو، کپڑے استری کرو، کھانا بنا دو، یہ کر دو وہ کر دو، حالانکہ وہ بیمار ہے، تو اس کے دل میں یہ آئے گا نا کہ میرے شوہر کو میرا احساس نہیں ہے، میں مروں یا جیوں اس کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ کی بیوی اچھے اور برے وقت میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جو کنوارے نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو شادی شدہ ہے، اگر آپ اپنے ذمے جو بیوی کے یہ حقوق ہے اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں، سن لیں، اپنی زندگی میں ان کو اپنا لیں، تو 90% گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر گھر میں سکون ہے، ہر گھر میں رزق کی فراوانی ہے، ہر گھر میں برکت ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کا اتفاق ہے، میاں بیوی کے درمیان پیار محبت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مردوں کو اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔